چلتے ہیں ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا، اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیٹیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دلگداز تھا، جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھا، جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر دیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، لوگوں نے دروازے بند کر دیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں ہیں، یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، چشم برا ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بےتاب ہیں، آج انہوں نے بیتیں توڑ دی، 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا۔ ہم پچھلے سال عصر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کہیں نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا۔ ایسے لگتا تھا جس طرح کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے۔ جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہی خواہوں نے، اعزاء نے، اقرباء نے، دوستوں نے، آوان و انصار نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اب ہمیں مراجعات کر جانی چاہیے، واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاس سے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو یہ جبریل امین نے آ کے کہا تھا حضور آپ کا یہ بیٹا ارض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فِيهَا دَمٌ، جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں کیلولہ کر کے اٹھی، جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم
जबर और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए कोई नमूना दो। मेरी जिंदगी कयामत तक जुल्म, जबर और इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए नमूना है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक और बातिल के दरमियान एक सुर्ख लकीर खींच दी अपने खून से। अब हक और बातिल का इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है। कोई बातिल पे अड़ा रहे तो अलग बात है, लेकिन इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है। हुदूद बिल्कुल वाज़े कर दी। इकबाल ने यहाँ कितनी खूबसूरती के साथ इस मजमून को निभाया। सुर्ख रू इश्क़ गयूर अज़ खूने हो, शोखिए ई मिस्रा अज़ मज़मूने हो, ता क़यामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूने हो चमन ईजाद कर। एक जहां आबाद कर दिया, हक और बातिल की राहें उछाल दी। अब लोगों को यजीद का चेहरा पहचानने में देर नहीं लगती। वक्त के हर यजीद का चेहरा आसानी से पहचाना जा सकता है। ये मार्फत जमाने को करवाई किसने? हुसैन इब्न अली ने करवाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो मेरे साथ होने वाला है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। फिर बढ़े और करबला में जाके खैमा जद हो गए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हुआ तो खाना भी मुयस्सर नहीं था, लेकिन जिक्र पानी का होता है इसलिए कि खाने के बगैर इंसान कई दिन काट लेता है, लेकिन पानी के बगैर गुजर नहीं होती। तो फुरात की नहर सामने अपनी मौजों के साथ चमक रही है, लेकिन एक कतरा आब भी आले रसूल को नहीं दिया जा रहा। कायनात के अंदर ऐसे अनोखे इम्तिहान भी होते हैं। वारिसों साकिए कौसर के, मालिक हो हौजे कौसर के, और बेटे हो साकिए कौसर के, और आज एक बूंद पानी की भी मुयस्सर ना हो। सब्र का इम्तिहान है, अजीमत का इम्तिहान है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमा ज़द हो, 3 दिन तक पानी बंद रहता है। 9 मुहर्रम को रात की तन्हाई में हमलावर होना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा कि हमें अल्लाह के हुजूर इबादत और जिक्र के लिए वक्त दिया जाए। सारी रात जिक्र में गुजरती है, इबादत में गुजरती है। रात के अंधेरे में आप चिराग बुझा देते हैं। आवानो अंसार को कहते हैं कि इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, इन्हें मेरा खून चाहिए। अगर तुम रात की तारीकी में निकल जाओ तो मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करूंगा, और ये भी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, इसलिए कि इनका मतलूब तुम नहीं हो, इनका मतलूब मैं हूं। जब चिराग जलाया तो कोई भी नहीं गया। मुस्लिम बिन नौसजा खड़े होकर कहते हैं, हजरत अगर हमारे बदन को 70 बार काटा जाए और जलाया जाए और हवाओं में उड़ा दिया जाए, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 70 साल के बूढ़े हैं हबीब बिन मुजाहिर, कहते हैं हजरत आपको छोड़ के जाएं कहां, आपको छोड़ के जाएं कहां? कोई साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्यास है, सख्त गर्मी है, करबला का माहौल है। 72 अफराद और खानदान की खवातीन मैदान करबला में खैमज़द है। दूसरी तरफ लश्कर आदा अशकया 22,000 की तादाद में मुकाबले में, एक रिवायत 30,000 की। इन सिर्फ 72 प्यासे लोगों के लिए इतने लोगों को जमा करने का मकसद खौफ ज़दा करना था। शर्त है कि यजीद की बैत कर लें, मुहासरे तोड़ देंगे, पानी दस्तयाब होगा, एजाज़ो इकराम से नवाजा जाएगा, खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे। लेकिन हुसैन इब्न अली कहते थे सब कुछ लुट जाएगा, बातिल के हाथ पे हाथ नहीं रखता। अल्लाह अकबर। अब सुबह तुलू होती है, आशूर का दिन चढ़ता है, सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ गर्मी बरसा रहा है। आज खानदान नबूवत का इम्तिहान जमाने ने देखना है। रसूलुल्लाह का लुआब चूसने वाला, उसके सब्र का आज इम्तिहान है। हुजूर के कंधों पे खेलने वाले हुसैन का आज इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्न अली तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कोई ज्यादती नहीं की, तुम क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे खेलता रहा हूं, हुजूर का लुआब चूसता रहा हूं, और मैं बोसा गाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नशकिया के दिल पर कोई चीज असर अंदाज नहीं होती। एक हुर है, अल्लाह उसके दिल में नरमी डालता है।
پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے تو دنیا میں بھی ہو رہے، آخرت میں بھی ہو رہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کی طرف آئے ہیں۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے، بالخصوص خواتین، پیاس کی شدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں اشکیاق سے مخاطب ہو کے، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دوشہ خطیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ دوشہ کا تیر تھا۔ وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ یہ تماشا لبے بام نہیں ہے، بچہ بیمار ہو، ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں، زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہ رہا ہے۔ اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہربانوں، ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، ادھر اشقیاء آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے، اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اونو محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی، آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو۔ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ